میرے شہزاد کی بیوی اور بیٹی بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ساس نے اپنے داماد سے بوسہ لیا جبکہ وہ سو رہا تھا۔ بیدار ہونے پر ساس نے کہا کسی کو بتاؤ مت۔ اب داماد کو روزانہ تنگ کرتی ہے، کیا اس کی بیٹی کا رشتہ تو ختم نہیں ہوا؟ نہیں، داماد تو اس کا بیٹا ہے، اگر اس نے اس کو بوسہ دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر شہوت سے دیا ہے تو پھر اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی۔ میری بیوی ماں کے گھر چلی گئی، اب خرچہ مانگتی، خرچہ تب آپ کے ذمہ جب آپ کے گھر میں رہے۔ گھر پر غازی عباس علم بردار کا علم لگانا یہ شیعہ کی عادت ہے، علامت ہے اور بدعت ہے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے اور بغیر وضو کے طواف کریں، توبہ کرو، گناہ ہے، طواف نماز کے حکم میں ہے، اور پھر باقاعدہ وضو کر کے طواف دوبارہ کریں اس کو قضا کے لیے۔ کبوتر چوک کے بعد اذان کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز تو پورے مکے میں آتی ہے، مقصد یہ ہے اگر صفیں جڑتی ہیں اور نظر آتی ہیں نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ 5 وقت کی اذان محراب میں کھڑے ہو کے دے سکتے ہیں۔ پہلے تو لوگ اونچی جگہ کھڑے ہوتے تھے کہ سپیکر نہیں تھے، اب سپیکر ہیں، جہاں مرضی ہے کھڑے ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ صبح نماز کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو اس وقت کتے زور زور سے بھونکتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان سے پوچھو کبھی، مجھے کیا پتا ہے، وہ آپ سے ڈرتے ہوں گے تو بھونکتے ہوں گے نا۔ حج کے دن عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں 2 نمازیں اکٹھی کیوں پڑھتے ہیں کہ حضور نے حکم بھی دیا اور حضور نے اکٹھی پڑھی ہیں؟ کیوں کا کیا معنی ہے؟ جب حضور نے عمل کیا سنت ہے بس۔ میرے ساتھ 2 خواتین ہیں، طواف کرنے کے بعد وہ مجھے ڈھونڈتی نہیں، میں نہیں ملا، وہ ہوٹل چلی گئیں اور احرام کھول دیا۔ خیر عورت کا تو کوئی احرام ہوتا ہی نہیں۔ پھر رات کے بعد مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ مکمل کیا تو ٹھیک ہے، کوئی دم شم نہیں۔ عورت کا کیا ہے؟ وہ تو چادر رومال جو باندھتے ہو تو خود باندھتی ہے، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں۔ ایک آدمی یہاں آیا عمرے کا رش دیکھ، کہنے لگا کہ ہم اللہ میاں کی شادی پہ آئے، اللہ شادی سے پاک ہیں، توبہ کریں۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ملازمت میں مسائل ہیں، 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں۔ ہمارے بھی ایک ساتھی ہیں اور بڑے مخلص دوست بھی ہیں، مولوی ظفر بلوچ، ان کی بھی آج والدہ فوت ہو گئی ہیں، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے بھائی جاپان میں حادثے میں فوت ہو گئے۔ جاپانی بھابھی 2-3 دفعہ پاکستان آئی، مگر اب 15-16 سال ہو گئے وہ آئی اور نہ رابطہ کیا۔ بھائی کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں غائب ہو گئی ہیں۔ بھائی کی 2 پلاٹ ہیں، ان پلاٹوں کا میں کیا کروں؟ اگر نہ ملے تو خیرات کر دو، کسی مسجد مدرسے کو دے دو۔ سورۃ فاتحہ کا تعلق بسم اللہ سے نہیں ہوتا، الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ جہاد کشمیر میں بالکل جہاد ہے، کافروں سے مسلمان لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم نے 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی، سد نہیں مڈایا لیکن کپڑے پہلے پہن لیے، بہرحال ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے، حنفی مسلک میں تو دم ہے، باقی ائمہ کے نزدیک کوئی نہیں، اور اگر تھوڑی دیر گزری تو حنفی مسلک میں بھی دم نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ کو قطروں کی بیماری ہے تو حد نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کہ ظہر کو لیٹ کرو، آخر وقت میں پڑھو، عصر کو اول وقت میں پڑھو، تاکہ دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی ہوں اور اکٹھی بھی ہو جائیں۔ اگر طواف کر رہے تھے اور نماز کھڑی ہو گئی،
اگر 1-2 چکر تھے پھر تو ابتدا سے شروع کرو گے، اگر 4 چکر کر چکے تھے تو پھر جہاں ہیں وہیں سے شروع کرو گے۔ طواف کے دوران جا کے زمزم پی لیا، پھر آ کے چکر شروع کیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن ایسا نہ کیا کریں۔ عمرے کے دوران بیت اللہ کو ہاتھ لگانا یا چومنا جائز نہیں ہے۔ گھروں میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیوں نہیں؟ اللہ کا قرآن گھروں میں پڑھا کرو۔ قرآن میں موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو بندہ، آپ کے ساتھ جو بندہ پتہ نہیں دونوں ہاتھ ملاتا ہے، مجھے کیا ملاتا ہے نہ ملا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں کون فاطمہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ بچے کے بال کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی عمرے میں۔ اگر آپ کی بیوی نے عمرہ کر لیا ہے، اب اس کے ایام حیض ہیں، وہ مسجد میں نہیں آ سکتی۔ بہرحال لو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، دم پڑ گیا۔ اگر نہیں ہے پیسے، جب اللہ دے تو پاکستان سے بھیج کے کروا دیں۔ میرے والد حاجی محمد اسلم سومرو کے لیے دعا کی، ہم سب کے لیے الحمدللہ دعا کرتے ہیں۔ اگر احرام کی حالت میں ناک کے کچھ بال ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیٹا اگر 18 سال کا گھر میں ہو، والدین کی شادی نہ کرائے، کیا اس کے پیچھے گناہ میں باپ بیٹا؟ بالکل والدین کے لیے ضروری ہے کہ شادی کرائیں، ورنہ اس کے گناہ میں وہ بھی شریک ہوں گے۔ ہم کراچی سے ہیں، کہیں سے بھی آئے ہیں، طائف جائیں گے تو واپسی پہ عمرہ کریں، اپنے نام سے کریں، جس کے لیے کریں۔ ہفتے کے علاوہ کوئی بھی دن سورۃ الکہف پڑھو تو انشاءاللہ شر شیطان سے محفوظ رہو گے۔ جمعہ کے دن پڑھنے کا تو باقاعدہ حدیث میں حکم ہے۔ یعنی اپنی ران کو ننگا نہ کیا کرو، اس حدیث میں یہی ہے۔ حنفی مسلک میں بھی ران کو دیکھنا منع ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام یاشفین، پتہ نہیں یاشفین کیا ہوتا ہے، پہلی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات سے بھی اللہ پاک شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔